اس صفحے اعضاء کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھ لیجیے۔ بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد۔ قال اللہ تعالی و تبارک و فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بآواز بلند صلوات۔ والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین لعنت وجنت للمؤمنین ونار للمعاندین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی احد من بعدی بآواز بلند صلوات۔ بارے دیگر صلوات پڑھیے گا۔ ارباب دانش، اہل علم حضرات، والیان حیدر قرار، بزرگان ملت اسلامیہ و عزاداران امام مظلوم کربلا، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کے صاحب اقتدار نبی حضرت سلیمان بن داؤد کی ایک دعا ہے جسے اللہ نے اپنے قرآن کی زینت بنایا ہے۔ اس دعا کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کو سماعت فرما کے اپنے ثواب عظیم حاصل فرمایا ہے۔ جناب سلیمان دعا کر کے کہہ رہے ہیں، رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، وہب لی ملکا لا ینبغی احد من بعدی، اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوئی ہو۔ خالق کی آواز ہے، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فَأَمْنٍ او امسے کا بغیر حساب، چاہے اسے اپنے پاس رکھ لے، چاہے اسے تقسیم کر دے، ہم اس کا حساب نہیں لیں گے، بغیر حساب کے ہے۔ سلیمان نبی نے دعا مانگی، مجھے ایسی حکومت عطا کر جو پہلے کسی کو عطا نہ ہوئی ہو۔ کال کے کائنات نے کہا، اچھا سلیمان تو نے دعا مانگی ہے تو چلو ہم تمہیں ایسی حکومت دے دیتے ہیں، تمہاری پانیوں پہ بھی حکومت ہوگی، تمہاری زمین پہ بھی حکومت ہوگی، تمہاری ہواؤں پہ بھی حکومت ہوگی، انسان تیرے مطیع ہوں گے، جن تیرے تابع فرمان ہوں گے، ہوائیں تیرے حکم سے چلیں گی۔ تو جو ہے نا، مچھلیوں پہ تیرا کنٹرول ہوگا، آبی مخلوق پہ تیرا کنٹرول ہوگا، زمین پہ چلنے والے ہر مخلوق پہ تیرا کنٹرول ہوگا، ہواؤں میں چلنے والی ہر مخلوق پہ تیرا کنٹرول ہوگا۔ ہم نے تجھے ایسی حکومت عطا کر دی ہے، لیکن یہ حکومت ایک انگشتری میں بند ہے۔ حیدری 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 حیدری، یہ ساری حکومت ایک انگشتری میں بند ہے،
इसे अपनी अंगूठी में पहन लेना, सलेमान तो साहिब मुल्क है। सलेमान इसे अपनी अंगूठी में पहन ले, साहिब मुल्क है, तेरी हुकूमत हर चीज पे होगी। सलेमान ने वो अंगूठी अपने हाथ में पहुंची, हाथ में पहनना था, हर चीज मती हो गई। जिन्नात हवाओं में तख्त उड़ाए फिरते थे, हवाओं में तख्त परवाज करता था। कि ऐसा मंजर क्या कहने। समंदर की मखलूक को आवाज देते थे, लब्बैक अल्लाह के नबी। हवाओं को आवाज देते थे, लब्बैक या नबी अल्लाह। हर चीज पुकार के कहती थी, लब्बैक या नबी अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह। क्यों? अंगूष्ठी हाथ में थी और तख्त परवाज में जा रहा था। एक जुमला सुन लीजिएगा, अल्लाह के नबी और बंदों में कुछ फर्क होता है। तख्त हवा में था, देखिए जमीन पे नहीं, हवा पे था। जमीन पे रेंगने वाली चींटियों ने देखा और उसकी सरदार चींटी देख के कहती है, सूरह नमल में ये वाक़या मौजूद है, देख के कहती है, मेरी साथी चींटियों अपने अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे सलेमान नबी का लश्कर कुचल दे। कहीं ऐसा ना हो तुझे सलेमान नबी का लश्कर कुचल दे, तुझे सलेमान नबी का लश्कर कुचल दे। चींटी ने बात जमीन पे की। अब नबी को अपने जैसा कहने वालों थोड़ा सा गौर कीजिएगा। चींटियां हमारे पास रोजाना हजारों गुजर जाती हैं, भी जब वहां बात की है यहाँ भी बात करती होंगी। बड़े से बड़ा ये माइक भी किसी चींटी के मुंह में लगा के बताएं चींटी ने क्या बात की है, इंसानी कौवत समात कासर आ जाएगी। जी हम आवाज नहीं सुन सकते हैं, माइक लगाकर टेक्नोलॉजी लगाकर हम चींटी की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। और अल्लाह के नबी की कौवत सामिया इतनी थी कि अल्लाह के नबी ने हवा में आवाज सुनी, सुन के तख्त उठाने वालों से कहा, मेरा तख्त जमीन पे रखो। वो जो है ना, अब तख्त को जमीन पे रखा गया। सलेमान नबी ने तख्त से उतरकर हजारों चींटियों में, बल्कि यूं कहूं कि लाखों चींटियों में से बिल्कुल उसी चींटी को उठाया जिसने बात की थी, उसे उठा के अपने हाथ पे रखा, रख के कहा, ऐ चींटी कितनी बातें कर रही है, हैदरी मुझ पर, जानती नहीं मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैं चींटियों को कुचल दूंगा। देखिए कहती अल्लाह के नबी, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप कुचल देंगे, आप तो मासूम हैं। मैंने कहा है लश्कर ना कुचल दे, आप मासूम हैं, आपके साथी तो मासूम नहीं। हैदरी हैदरी, आप मासूम हैं, आपका लश्कर, आपके साथ चलने वाले, आपके दाएं बाएं रहने वाले, आपके साथ तो मासूम नहीं। हैदरी। सलेमान नबी ने उसकी गुफ्तगू सुनी, गुफ्तगू सुन के कहा, चींटी बड़ी बातें कर रही है, बड़ी तेज जबान मिल गई है, मुझसे मुखातब होगी, तुझे खौफ नहीं है? मैं इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक हूँ और तू मेरे साथ जबान दराज कर रही है, बता तेरी औकात क्या है? औकात का नाम आना था। चींटी देख कहती अल्लाह के नबी, ना एक लम्हे पहले कुछ औकात थी, न शायद एक लम्हे के बाद औकात हो, लेकिन इस लम्हे दुनिया में मेरा सानी है कोई नहीं, इस लम्हे दुनिया में मेरा सानी कोई नहीं है। सलेमान नबी कहता है कि इस लम्हे क्या हो गया है?
سلیمان نبی کی طرف چونٹی دے کے کہتی اے اللہ کے نبی تیری اتنی بڑی حکومت ہے لیکن تو کھڑا کہاں پہ ہے؟ کہا میں زمین پہ کھڑا ہوں۔ کہا تو اللہ کا نبی ہو کے زمین پہ کھڑا ہوں اور میں چونٹی ہو کر نبی کے ہاتھوں پہ بلند ہوں۔ نہیں آپ نے بھی لطف نے لیا، کہا میں نبی کے ہاتھوں پہ بلند ہوں۔ بڑا میرا کوئی اور ثانی ہو سکتا ہے جس کو نبی نے بلند کیا ہو، جس کو نبی نے بلند کیا ہو اس کا بلا کوئی ثانی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا چونٹی چھوٹی سی مخلوق ہوتی ہے، اس چونٹی کا چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ جس کو نبی بلند کر دے اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا ہے۔ میں کہتا سلیمان چھوٹا نبی ہے، وہ ایک چونٹی کو بلند کرے تو چونٹی کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرا ثانی کوئی نہیں ہے، پھر اس کا ثانی کون ہوگا جس کو سلیمان نہیں بلکہ فخر سلیمان نبیوں کا نبی بلند کر کے کہہ دے من کنت مولا ہو حیدری۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، برائے ظہور امام زمانہ بلند تر سر سلام محمد و آل محمد۔ اللہ اس کا کیا انسانی ہو سکتا ہے جس کو نبیوں کا نبی بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی کر مولا۔ چلا چھت چھوڑ رہا تھا کیونکہ دامن وقت میں بڑی وسعت ہے، لیکن میں نے کہا چلے کنجوسی نہیں کرتا ہوں اسی وادی نمل میں سے، موضوع سے نہیں ہے لیکن ایک بات آپ کے ذہنوں کی لطافت کے لیے، آپ کے ایمان میں اضافے کے لیے بات کرتا چلو اسی وادی نمل میں سے میرے اور آپ کے امام علی ابن ابی طالب جناب سلیمان فارسی، وہ سلیمان نبی تھا، یہ سلیمان محمدی تھا، اس کے ساتھ اسی وادی نمل میں سے گزرے۔ جب لشکر سلیمان آ رہا تھا تو چونٹی نے دیکھ کے کہا تھا کہ سوراخوں میں چلی جاؤ، اور جیسے ہی میرے علی اس وادی نمل کے قریب سے گزرے چونٹیوں کی سردار دیکھ کے کہتی ہے جو چونٹیاں سوراخوں میں ہے میں ان سے بھی کہتی ہوں باہر آ جاؤ، کیونکہ وہ آ گیا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حیدری علی 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 علی، کہا ہاذا عطاؤنا، سلیمان ہم نے تجھے حکومت دی ہے لیکن اس انگوٹھی میں ہے، انگوٹھی پہنے اور صحیح ہوا ایک دن تخت پرواز میں تھا کہ اچانک اللہ کے نبی نے جو ہاتھ نیچے کیا ہاتھ سے انگوٹھی گر گئی، انگوٹھی کا گرنا تھا، جنہوں نے تخت اٹھائے ہوئے تو فوراً زمین پہ تخت رکھا اور چلتے بنے۔ اللہ کے نبی آوازیں دیتے رہے لیکن وہ چلے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 ماہ تک اللہ کے نبی صحراؤں میں ویرانوں میں گھومتے رہے لیکن نہ ہوائیں نہ پرندے نہ چرندے، کوئی بات ہی نہیں سن رہا ہے۔ ایک دن جناب سلیمان چلتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے گزرے کہ گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی تھی بابا یہ مچھلی کہاں سے لائے ہو؟ میں نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا ہے، اس میں سے یہ انگشتری نکلی ہے۔ سلیمان کے کانوں پہ یہ آواز پڑی، دیکھ کے کہا دروازے پہ دکل بار کر کے کہتے یہ انگشتری میری ہے، مجھے واپس کی جائے۔ مالک مکان گھر کا مالک دیکھ کے کہتا ہے دعویٰ کیسے کر دیا؟ یہ تو مچھلی کے پیٹ سے نکلی ہے اور آپ کون ہوتے ہیں دعویٰ کرنے والے؟ سلیمان نبی نے کہا ایک لمحے کے لیے انگوٹھی مجھے دو، میں پہن کے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اب سلیمان نبی نے وہ انگوٹھی ہاتھ میں پہنی، اب سلیمان نبی پھر صاحب ملک، وہی جنات متی، وہی تخت ہواؤں میں پرواز کرنے لگا۔ تو یعنی کہ سلیمان نبی کی کل حکومت بند تھی اس انگوٹھی میں، اس انگوٹھی میں بند تھی۔ حضرت سلیمان اس دنیا سے چلے گئے، انگشتری چلتی ہوئی نبی کے پاس آئی۔ اب موضوع طویل ہو جائے گا لیکن بات کو چھوڑ رہا ہوں۔
یہاں سے مختصر کر کے اتنا ہی کہوں گا کہ یہ انگشتری اس کے پاس پہنچی جو تبرکات انبیاء کا وارث تھا۔ انگشتری میرے علی نے ہاتھ میں پہنی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ میرے علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ باقی صحابہ کرام بھی، فریضہ نماز نہیں تھی، نافلہ نماز تھی، فرادہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابھی نبیوں کے نبی جماعت کے لیے نہیں آئے تھے، تمام صحابہ فرادہ نافلہ نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے، بڑا لطیف سا ایک اشارہ ہے جو آپ سے کر گزروں گا، کیونکہ صحابہ جانتے تھے نافلہ نماز کوئی بھی ہو اس کی جماعت نہیں ہوتی ہے۔ نافلہ نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک سائل مسجد نبوی کے دروازے پہ آ گیا، آ کے کہا اے خدا کے گھر میں خدا کی عبادت کرنے والوں، میں سائل ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دیجئے، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دیجئے۔ کسی نے آواز ہی نہیں دی، سارے تو نماز میں مشغول تھے، نہ کسی صحابی نے آواز دی، نہ کسی تابعی نے آواز دی، نہ میں کہتا ہوں کہ مولا علی نے اس کی طرف کان کیا یہ سوال کر کے۔ پھر اس نے لہجہ بدل کے کہتا ہے اے اللہ کے سامنے جھکنے والوں، حیدری، میں سائل بن کے آیا ہوں، مجھے خدا کے نام پر کچھ دو۔ کسی نے پھر جب توجہ نہ کی، اب یہ بندوں سے نہیں مخاطب ہوا، اس نے ڈائریکٹ ڈائل کی، میرے اللہ گواہ رہنا، میرے اللہ گواہ رہنا، تیرے نبی کی بنائی ہوئی مسجد سے، تیرے گھر سے، تیرے ماننے والوں کے مجمع سے سوال کر کے خالی جا رہا ہوں۔ جب اس نے وہاں پہ شکایت کی، جو وہاں تھا اس نے وہاں سنا۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، آپ کہیں گے جی وہاں کون تھا؟ تو نبی کی حدیث پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ نبی کی حدیث کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہوتی ہے۔ اب جو بھی مومن معراج کرنا چاہے اسے چاہیے نا پھر 5 وقت مصلی پہ آئے۔ معراج مومن کی کیا ہے؟ نبیوں کے نبی کی معراج تو وہاں پہ تھی نا، بھی معراج بلند ترین مقام کو کہتے ہیں، یا عرش اولا کی بلندیوں کو کہتے ہیں۔ تو مومن اگر معراج کرنا چاہے اسے مصلی پہ آنا چاہیے، تو اس نے آواز وہاں پہ لگائی تھی۔ اور امیر المومنین کی نماز، امیر المومنین کا معراج تھا، جب اس نے وہاں گفتگو کی تو علی معراج کی منزل پہ تھا، علی نے وہاں آواز سنی، آواز سن کے یوں ہاتھ کا اشارہ کیا۔ سائل بھی بڑا دانا تھا، سمجھ گیا، سمجھ کے انگشتری اتار لی۔ میں کہتا ہوں کیوں نہ دانا ہوتا، آخر فرشتوں میں سے تھا، علی کا شاگرد تھا۔ بھئی حیرانگی سے دیکھنے کی بات نہیں جی، فرشتہ اور سائل بن کر، فرشتہ اور سائل بن کر، حضور یہ تو انگشتری کی بات ہے۔ آپ نے کہ بہت پہلے بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے چند روٹیاں دی تھی اور قرآن کی آیتیں آ گئی تھی۔ اور ابو العلا مودودی اہل سنت کے بہت بڑے مفسر بھی ہیں، جماعت اسلامی کے پہلے امیر بھی ہیں، جماعت اسلامی کی بانی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے جب علی علیہ السلام کے دروازے پہ 3 دن تک کبھی مسکین بن کر، کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر جو روٹیاں مانگنے آتا رہا، نہ وہ مکے کا کوئی اسیر تھا، نہ وہ کوئی مدینے کا یتیم تھا، نہ کسی وادی کا مسکین تھا، بلکہ اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے تھے جو علی کے دروازے پہ آتے تھے اور آ کے روٹیاں مانگتے تھے، علی کے دروازے پہ آتے تھے، روٹیاں مانگتے تھے۔ میں نے کہا ابو العلا مودودی صاحب، میں تجھے سلام کرتا ہوں کہ تو نے لکھ دیا کہ فرشتے آتے تھے، علی کے دروازے سے خیرات لے کے جاتے تھے، پھر روٹیاں مانگنے آتے تھے۔
اب بتائیے مجھے ایمان سے، فرشتوں کو بھوک لگتی ہے؟ فرشتے روٹی کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے نا۔ تو جب کھاتے ہی نہیں ہیں پھر مانگ رہے کیوں آئے تھے؟ بھی جب انہیں بھوک ہی نہیں لگتی ہے، روٹیاں کھاتے ہی نہیں ہیں، پھر دروازے پہ مانگنے کیوں آئے تھے؟ اور پھر دوسری بات، فرشتے جو ہیں وہ ہیں اطاعت جبری میں۔ فرشتے بیکار تو نہیں بیٹھے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے۔ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں سارے ملائکہ مصروف تھے۔ تو کسی فرشتے سے کہا رکوع چھوڑ، مسکین بن کے چل، کسی سے کہا سجدہ چھوڑ، یتیم بن کے چل، کسی سے کہا تو قیام چھوڑ، اسیر بن کے چل۔ تو اگر علی کے دروازے سے مانگنا عبادتوں سے افضل ہوتا، اللہ فرشتوں کی عبادتیں چھڑوا کر علی کے دروازے پہ نہ بھیجتا۔ حیدری فرشتے خلد کے ہوں یا کہ ہوں باغے جنا والے، یہاں والوں سے کیا آنکھیں ملائیں گے وہاں والے۔ علی کے در سے آ کر لے گئے وہ روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں سے پلے ہیں آسماں والے۔ نعرہ حیدری حیدری۔ وقت ختم ہو گیا، بس ایک جملہ سن لیجئے۔ جب انہیں ضرورت ہی نہیں تھی روٹیاں مانگ رہے اور اپنی مرضی سے نہیں آئے، اس نے بھیجا ہے کہ زمین پہ جاؤ، اس نے بھیجا ہے کہ زمین پہ جاؤ، اس نے بھیجا ہے کہ زمین پہ جاؤ۔ تو پھر مجھے حق ہے نہ کہنے کا کہ جب اللہ نے زمین پہ بھیجا ہے تو علی کے دروازے سے روٹیوں کی ضرورت نہیں تھی، بھیجا ہی فقط اس لیے تھا کہ آنے والے ہر ملا کا منہ بند ہو جائے کہ علی کے دروازے سے مانگنا بدعت نہیں، ملائکہ کی سنت ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حوالے بلند صلوات، اللہ صلی علی محمد علیہ محمد۔ وہ صاحب بس انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، انگشتری علی نے دے دی، سائل لے کے چلا گیا۔ اب سائل کا انگشتری لے کے جانا تھا، قرآن کی آیت آ گئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ حوالے بعد میں پھر کبھی امانت رہے کہ کس کس مفسر نے لکھا ہے، لیکن اہل سنت سے لے کر اہل تشیع کی تمام تر تفاسیر کا ذمہ دار بن کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ انما ولیکم اللہ سے مراد اللہ ہے، ورسولہ سے مراد رسول خدا کی ذات ہے، اور جس نے رکوع میں جھک کر زکوٰۃ دی وہ کوئی اور نہیں، حسنین کا بابا، سیدہ کا شوہر، گوہر کعبہ، داماد پیغمبر علی ابن ابی طالب تھا۔ تو اللہ کہتا ہے اس نے انگشتری زکوٰۃ میں دی اور ولایت لے لی۔ اب مجھے جملہ کہنے کے دیجیے گا، وہ انگوٹھی چلی تھی سلیمان سے، پہنچی تھی علی پہ، اور علی نے وہ دے دی زکوٰۃ میں۔ اب کسی بھی مولوی سے، کسی بھی ملا سے پوچھئے گا کہ زکوٰۃ کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کہتے حضور مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ ہوتی ہے، جس کے پاس 40 حصے مال کے ہوں وہ ایک حصہ زکوٰۃ میں دے دیتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں میرے علی کی خلافت کو مکہ اور مدینے میں نماب، میرے علی کی حکومت کو دیکھنا ہے تو پھر دیکھ جس کی کل حکومت سلیمان نبی کی کل حکومت زکوٰۃ بن جائے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، جس کی کل حکومت کی زکوٰۃ ہی سلیمان نبی کی حکومت بن جائے، اسے علی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہونا ہم نے نام سے کا بغیر حساب، اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے،
چاہے اسے اپنے پاس رکھ چاہے تقسیم کر دے، ہم حساب لینے والے نہیں ہیں، ہم حساب لینے والے نہیں، یعنی کہ جو عطا ہوتی ہے اس کا حساب نہیں ہوتا ہے، جو عطا ہوتی ہے اس کا حساب نہیں ہوتا ہے۔ اب چلیے خیبر میں، کیونکہ علم کی برآمدگی ہے، موضوع کی طرف پلٹ آؤ، چلیے خیبر میں، وہاں کے اللہ کے نبی نے کہا اوتی انت رائدہ راجلن قرارن غیر فرارن، کل علم اس کو عطا کروں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اللہ کے، اب مجھے خیبر نہیں پڑھنا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کل علم عطا کروں گا۔ اب سب نے لکھا ہے کہ علی کو علم عطا ہو گیا، اور وہاں پہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو عطا ہوتی ہے اس کا حساب نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے علم عطا کر دیا۔ اب علی کے پاس ہے عطا، اللہ کہتے تقسیم کر دے یا اپنے پاس رکھ، اس کا حساب نہیں ہوتا ہے۔ اب علم ہے علی کے پاس عطا، اپنے پاس رکھے یا تقسیم کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب علی تقسیم کرے گا غیروں کو تو نہیں کرے گا۔ حیدری حیدری بھی جب تقسیم کرے گا غیروں کو تو نہیں کرے گا، اپنوں ہی کو کرے گا۔ اس لیے اب علی کا علم یا علی والوں کے گھر پہ لہراتا نظر آئے گا یا علی کے بیٹے عباس کے پاس ہوگا۔ عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا، کس بدبخت کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ آزادان حسین میں نے چند لمحے تقریر کی ہے، میرے گلے کو پانی کی طلب ہو گئی۔ اللہ جانے زہرا کی بیٹی عقل سے بھی ہنسی ہے۔ آزادان حسین ہر فرد جو ہوتا ہے نا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک فرد ہوتا ہے جو ہر ایک کی نظروں کا مخاطب ہوتا ہے۔ آزادان حسین عباس ایسی شخصیت کا نام تھا جس پہ پورے بنی ہاشم کی نظریں تھی۔ آزادان حسین سن سکتے ہو تو سن لینا، میں کہتا ہوں اگر کہیں حسین کو ضرورت ہے، کہا این عباس، میرا بھائی عباس کہاں پہ ہے؟ آزادان حسین اگر بی بی زینب کو کہیں بھی ضرورت ہے، نہ حسین کو پکارتے ہیں، نہ جعفر کو پکارتے ہیں، نہ حنفیہ کو پکارتے ہیں، آزادارو ایک ہی آواز آتی ہے، میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ آزادارو ختم کرو، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آزادارو جب بھی ضرورت پڑتی تھی آواز دے کے کہتے تھے چچا عباس کہاں ہے؟ آزادار حسین سن سکتے ہو تو سن لینا۔ آزادار حسین بی بی سکینہ کربلا 10 محرم کا دن ہے، ہر خیمے میں ایک مرتبہ گئی ہے۔ آزادار راوی کہتا ہے کہ عباس کے خیمے میں بی بی 9 مرتبہ گئی ہے، ہر مرتبہ بی بی لبابہ سے دیکھ کے کہتی تھی چچی اماں میرا چچا کہاں پہ ہے؟ میرے چچا سے کہہ دیجئے نا میرا بھائی بڑا پیاسا ہے، میرا بھائی بڑا پیاسا ہے، چچا سے کہہ دیجئے نا پانی لا دے۔ آزاداران حسین بی بی نے پہلی مرتبہ کہا بیٹی تیرے چچا آئیں گے نا تو میں نے کہوں گی آپ کے لیے پانی لا دے گے۔ آزاداران حسین بی بی دوسری مرتبہ آئی، بی بی نے پھر تسلی دے کے واپس کر دی۔ آزادار جب چھٹی مرتبہ بی بی آئی نا، آزاداروں بی بی لبابہ دیکھ کے کہتی امام کی بیٹی ہے، قرآن کی عظمت کو سمجھتی ہے، اب مجھ سے سوال نہیں کرے گی۔ بی بی نے قرآن کا سہارا لیا، بی بی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن کو پڑھتا دیکھ کر بی بی سکینہ چپ کر کے واپس پلٹ گئی۔ آزادار حسین 7ویں مرتبہ آئی، بی بی قرآن پڑھتی رہی، بی بی سکینہ پھر واپس پلٹ گئی۔ آزادار حسین ایک مرتبہ جب 9ویں مرتبہ آئی نا، بی بی پھر قرآن پڑھتی رہی۔ آزادار بی بی نے ایک جملہ کہا میرے اللہ
कोई इतना भी गरीब ना हो जाए। मैं सकीना 9वें मरतबा वापस जा रही हूँ। अज़ादारो गुर्बत के लफ्ज़ सकीना की जुबान पे थे कि उधर से जनाब अब्बास के कदम खैमे के करीब आए। अज़ादान हुसैन एक मरतबा बेटी को सकीना को उठा के कहा, सकीना तेरा बाबा इजाज़त जो नहीं देता है, अपने पापा से कह मुझे इजाज़त दे दे, मैं तेरे असगर के लिए पानी लाऊंगा। अज़ादान हुसैन एक मरतबा बीबी ने कहा, मेरे चचा मेरे साथ ये बाबा तुझे इजाज़त दे देंगे। अज़ादान हुसैन एक मरतबा ज़ामन बनकर अब्बास के सहारा बनकर अज़ादारो बाबा के पास आई। अज़ादारो सुनना एक मरतबा देख के कहा, बाबा मेरे चचा को इजाज़त दीजिए ना, मेरे चचा से कहिए ना कि मेरे भाई के लिए पानी ला दे। अज़ादारो सुन सकते हो तो सुन लेना। एक मरतबा हुसैन ने देख के कहा, सकीना मेरे चचा को भेज रही हो ना अपने भाई के लिए? सकीना बता तुझे भाई बहुत प्यारा है। देख के कहती बाबा ये भी कोई पूछने वाली बात है, भाई तो हर एक को प्यारे होते हैं। जब कहा ना भाई तो हर एक को प्यारे होते हैं। एक मरतबा हुसैन ने देख के कहा, सकीना असगर तेरा भाई है, अब्बास मेरा भाई है, सोच के भेजना कि ऐसा ना हो ना तेरा बचे न मेरा बचे। अज़ादान हुसैन ये कहने के बाद मौला हुसैन ने कहा, अब्बास मैंने तो तुझे इजाज़त दे दी है, लेकिन उसके पास इजाज़त लेने के लिए एक मरतबा जा जो मदीने से तेरे सहारे पे चली थी। अज़ादान हुसैन एक मरतबा अब्बास चलते हुए उस खैमे के दरवाजे पे आई जहाँ पे जनाब आलिया बैठी हुई थी। अज़ादान हुसैन एक मरतबा मौला अब्बास ने इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत की तलावत शुरू की। अज़ादारों एक मरतबा इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत की तलावत सुनी। बीबी देख के कहती है, फिज़ा मैं उजड़ गई हूँ, करबला के मैदान है, 3 दिन का प्यासा है और साहिल भी दरवाजे पे आ गया है, क्योंकि साहिल जब इस दरवाजे पे आते थे इस आयत की तलावत करते थे। अज़ादारों सुनो, जब बीबी फिज़ा दरवाजे पे आई ना, सर पीटती हुई वापस जाके कहती है, आलिया तेरे उजड़ने का मौसम आ गया, सवाली कोई और नहीं, अब्बास सवाली बन के आ गया है। अज़ादारों सारा मजबूत छोड़ा लेकर ये जिस जुमले के लिए मेहनत की। अज़ादारों कहा, बस कैसे सवाल है, क्यों सवाली बन के खड़ा है? तभी भी मुझे मौत की इजाज़त दीजिए, मुझे मौत की इजाज़त दीजिए। अज़ादारों मौत का लफ्ज़ आना था। बीबी फिज़ा की तरफ देख के कहती है, फिज़ा मैंने तुझे मना किया था, मुझे तुझे दर्श देती रही ना कि औरत ना ऊंचा बोले ना तेज चले, लेकिन मैं आज तुमसे खुद कहती हूँ, जितना तेज चल सकती है चल ले, जितना ऊंचा बोल सकती है बोल ले। हर खैमे में जल्दी से जा और खैमे में हर मजदूर से कहे जिसने ज़ैनब का उजड़ना देखना हो। अज़ादान हुसैन मिल की इजाज़त नहीं पड़ता मज़मून किस तरह से। अज़ादान हुसैन एक मरतबा मेरा मौला अब्बास मैदान में आए, फिर सारा मजमून क्योंकि दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। अज़ादान हुसैन मौला अब्बास बाजू कटवा के बुर्ज कवार सह के एक मरतबा ज़मीन पे आए। इतना तो मुझे सवाल करने का हक हासिल है। मोमिनी ने मुझे बताइए, जब सवार उतरता है किसका सहारा लेके उतरता है? और ज्यादा बाजुओं का सहारा। अब्बास कैसे उतरे होगे, बाजू तो थे नहीं। रावी लिखता है जैसे ही मेरे मौला अब्बास जमीन से जीन की तरफ आए, मेरे मौला अब्बास के कदम रुकाबों में फंस गए। एक मर्तबा आवाज दी, मौला मुझे संभालिए, मैं गिर गया हूँ। आजादार हुसैन, अब्बास के गिरने का नाम था। आजादार हुसैन के हाथ कमर पे आए, अब्बास थोड़ी देर संभलना, मैं हुसैन की कमर का जोर। आजादार हुसैन मौला हुसैन एक मरतबा अब्बास के पास पहुंच गए, अब्बास के पास पहुंच गए। आजादार चलते भी आ रहे हैं। आजादार हुसैन का एक मरतबा पाँव उल्टा किसी पत्थर से नहीं उलझा था। आजादार हुसैन अब्बास के बाजू से उलझा था। अब्बास के बाजू को उठाया, सीने से लगाया। आजादार हुसैन दोनों बाजुओं को उठाकर एक मरतबा मौला अब्बास के पास आए। तो मेरा भैया
میں حسین جیسے مظلوم کا بھیا عزادار مظلوم کا نام سننا تھا۔ ایک مرتبہ عباس کی آواز آئی، میرے مولا آخری احسان کر دیجیے۔ کہا کیسا احسان؟ کہا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور ایک آنکھ میں خون ہے، میری آنکھ کا خون صاف کرو میں دیکھوں تو صحیح۔ جن کے اکبر جیسے مارے جائے، جن کے قاسم جیسے پامال ہو جائے، جن کا عباس چلا جائے، وہ کیسے مظلوم ہوتے ہیں۔ عزادار حسین نے ایک مرتبہ خون کو صاف کیا نا، عزادار خون کو صاف کرنے کے بعد کہا عباس میں نے مزدوری کی ہے، تیرا خون صاف کیا ہے، تیرا خون صاف کیا ہے، مجھے مزدوری دے گا؟ کہا میں اس غربت کا مارا ہوا اس عالم میں کیا مزدوری دے سکتا ہوں؟ کہا مزدوری فقط اتنی ہے، ایک مرتبہ کہہ دیجئے حسین بھیا، حسین بھیا۔ کہا کیسے کہوں؟ میں نے ماں ام البنین سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا غلام ہوں۔ کہا انگلیوں کے درمیان سے دیکھ، ایک مرتبہ انگلیوں کے درمیان سے دیکھا کہ عجیب منظر ہے کہ رسول کی زری ہے، دو مستورے ہیں، ایک بی بی ام البنین ہے، دوسری وہ مستور ہے جس پہ کی موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ آواز دے کے کہتی ہے عباس میرے بیٹے کی آخری حسرت ہے، کہہ دو بھیا۔ عباس نے کہا مولا یہ مستور کون ہے؟ کہا بقیہ والی میری ماں فاطمہ ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ عباس نے کہا میرا کربلا کا مظلوم بھیا۔ عزادارو یہ جملے سنے، کہا میں بھی اسی کی بہن ہوں، مجھے بھی کہہ دیجئے۔ کہا میری شام کی قیدل بہن۔ عزادار حسین، مولا حسین نے عباس کے خالی علم کو اٹھایا، آخری جملے ہیں، علم کو اٹھا کے چلنا شروع کیا۔ عزادارو آتے ہوئے علم کو دیکھ کر بچے سکینہ کے گرد جمع ہو گئے۔ کہا سکینہ تیرے چچا آ رہا ہے، یقیناً پانی لائے گا، سکینہ تیرا چچا پانی لائے گا، ہمیں بھی دے گی۔ کہا اصغر کو بعد میں دوں گی، تمہیں پہلے دوں گی۔ لیکن جب خالی علم آ گیا سکینہ نے ہاتھ باندھے، کہا پھپھی اماں مجھے معاف کر دینا، میرا اصغر بھی نہیں بچے گا، تمہارا مان بھی نہیں بچا۔ ماتم عباس۔ لتھا کر زدہا کے بیزینی تو تے مکروز حسین بمادہ پھٹ جگر گئے، او سیدانیاں دے جنیا خاک تے پیو سگرادہ، او انو غازے جنیا انو شمر کمینہ، تیرے فوج اپنے کو آدھا مکف کر گیا ہے، ہن سا کالا سے اتبر گایا ندی مانا۔ ماتم حسین۔